تیرے بیمار کو میرے عیسیٰ غش لگاتار ہے، کیا ہونا ہے؟ دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، دور جانا ہے رہا دن تھوڑا، کوچ تیار ہے، کیا ہونا ہے؟ دل ہمیں تم سے لگانا ہی نہ تھا، اب سفر بار ہے، کیا ہونا ہے؟ کل وہاں دید کا دن اور یہاں آنکھ بیکار ہے، کیا ہونا ہے؟ اوروں سے چھپ کے کیے جس کے گناہ وہ خبردار ہے، کیا ہونا ہے؟ اور کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، کیوں رضا کڑتے ہو ہنستے اٹھو، جب وہ غفار ہے، کیا ہونا ہے؟ آج کی یہ خوبصورت ترین محفل شاید میں کہنے کی ہمت نہیں کرتا کہ پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا، پوری امت کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف عذاب شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے گا۔ یعنی پوری امت کو جتنا عذاب، اس امت کے برابر آدھا عذاب، یعنی سب کو الگ الگ جو عذاب ہوگا ان سب کا عذاب اگر جمع کیا جائے تو جیسے ایک صرف سمجھانے کے لیے مثال کے طور پہ 100 روپے 10 لوگوں کو دے دیا گیا، تو اب 10 لوگوں کے 100 روپے کو جمع کریں تو کتنا ہو گیا؟ 1000۔ اب 1000 کا نصف اگر کسی کو دیا جائے تو کتنا بڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ بلا تمثیل صرف سمجھانے کے لیے، زانیوں کو جو شادی شدہ ہو کر زنا کرتے تھے، پوری امت کا نصف عذاب ان شادی شدہ زانیوں کو دیا جائے۔ اللہ غور کریں، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ کسی انسان کے ایک گناہ کی سزا دنیا کے تمام انسانوں پہ ڈال دے تو دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک انسان کے گناہ کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ امت کا نصف عذاب کے وجود پہ ڈالا جائے گا، ان کی ہوگی، اللہ اس کی آگ کو جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے، وہ آگ جہنمیوں کے زنا کے اعضاء پر دہکائی جائے گی، ان کی شرم کی جگہ پہ دہکائی جائے گی۔ ذرا سوچے تو صحیح، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کی لذت، 2-3 منٹ کا عیش، چند لمحوں کی لذت، اللہ اکبر، اور پھر ہمیشہ کی ذلت۔ اور میری قوم کے جوانوں کو فیشن کے نام پر اسی طرف ڈالا جا رہا ہے، اسی طرف جب ڈھالا جا رہا ہے۔ کل کا جوان زنا کے نام سے بھی کانپتا تھا۔ میں جانتا ہوں اپنے بچپنے کی وہ داستانیں کہ نوجوان لوگ کہتے تھے ہم ساری شرارتیں کر سکتے ہیں لیکن زنا کی طرف جانے کی ہمت نہ ہوئی۔ یہ ہمارے بچپن تک جوانوں کی باتیں ہم نے سنی تھی، ہر مستی کریں گے، ہر شرارت کریں گے لیکن بدی کی طرف نہیں جائیں گے۔ مگر افسوس آج ہم کتنا دکھی دن دیکھ رہے ہیں، کتنے کرب سے گزر رہے ہیں، کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ کون سی حکومتیں آئی، کون سی چلی گئی، اس پر ہمیں اتنا دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ حکومتوں کا آنا جانا یہ تو موسم کی طرح بدلتا رہتا ہے، لیکن قوم کے جوانوں کے بگڑنے کا دکھڑا ہم کس کو جا کر کے سنائیں؟ حکومتیں تو چند سالوں میں بدلتی ہے لیکن جب قوم کا ایک جوان بگڑ جاتا ہے تو 3 پشتوں تک اصلاح کی امید نہیں کی جا سکتی۔ جس قوم کے 16 17 سال کی عمر کے لڑکے زنا میں ڈوب جائیں، اس قوم کا مستقبل کیا ہوگا، اس قوم کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر۔ ہمیں بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بالخصوص جوانوں سے مخاطب ہوں میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، زنا کی بڑی کربناک سزا ہے۔ اللہ جب کسی زانی کو سزا دیتا ہے تو اس کی کئی پشتوں تک وہ سزا باقی رہتی ہے۔ اللہ مگر جو توبہ کر لے، توبہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا جس نے شادی سے پہلے زنا کیا اللہ اس کی نسل میں عیبی، لنگڑے، لولے، اندھے، گونگے بچے پیدا کرتا ہے تاکہ اس کا دکھ وہ جھیلتے رہے۔ 98% لوگوں کے گھر میں جو عیبی بچے
پیدا ہوتے ہیں وہ زنا کی نحوست کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. مائیں اور بہنیں موجود ہیں, ان کو ایسا لگتا ہے سورسز کی وجہ سے اچھے رشتے آتے ہیں. میں ایک بات اچھے رشتے کا ایک وظیفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. سب کو اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو, اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دو, اللہ تمہیں اچھا رشتہ بھیجے گا. بے شک. اس لیے کہ گناہ کو چھوڑ دینے سے بہتر وظیفہ اللہ کی یہاں کوئی ہے ہی نہیں. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا ایک آن لائن ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے بارے میں جس کا نام ہے گرو ٹریڈ 7. اس ایپ کی اہمیت اپنی جگہ, لیکن اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ اللہ سے ڈر کے گناہ چھوڑ دیا جائے. لوگ کہیں بغیر دلیل آپ بات کر گئے, لیکن میں آپ کو دلیل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. دیکھو, اللہ سے ڈرنے کی برکت رشتہ ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, رشتہ چل کر آئے گا. لڑکوں سے بھی کہتا ہوں, لڑکیوں سے بھی کہتا ہوں, اور ایسے گھرانے کا آئے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. آپ نے اس روایت کو مختلف تناظر میں سنا, آج مجھ سے بھی اس تناظر میں آپ سنیں, غوث پاک کے غلام سے اس تناظر میں سنیں. آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے, رات کا آخری حصہ ہے, رات کا آخری پہر ہے. اس رات کے آخری پہر میں ایک بوڑھی کی کپ کپی آواز نکلتی ہے, بیٹی جلدی سے دودھ میں پانی ملا دو. تو جوان آواز کیا آتی ہے, امی جان کیا آپ نے نہیں سنا امیر المومنین نے منع کیا کہ دودھ میں پانی ملا کر کے نہیں بیچا جائے, کیونکہ یہ جرم ہے, یہ دھوکہ ہے, یہ فریب ہے, اس لیے میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. تو بڑھاپے کی کپ کپی والی آواز آئی, بیٹی امیر المومنین تو سو رہا ہوگا, اس کو کیا خبر کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں. مگر جوان بیٹی کا جواب تھا, امی امیر تو سو رہا ہے مگر اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. جب اللہ دیکھ رہا ہے, امیر کے خواب سے دودھ میں پانی نہیں ملاتے, اور اللہ دیکھ رہا ہے ہم دودھ میں پانی ملا دیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. دیکھو اس لڑکی, ابھی اس کو رشتہ نہیں آیا تھا, مگر اس کے دل میں اللہ کا خوف تھا, اللہ کی خشیت تھی, خدا کا کرنا. امیر المومنین, غیث المنافقین, امام المجاہدین, جانشین رسول سیدنا عمر ابن خطاب رات کی تاریکی میں مدینے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے تاکہ رعایا کا حال دیکھیں. جیسے ہی کانوں میں آواز ٹکرائی, خوش ہو گئے کہ میری رعایا میں ایس کی نظر ڈالنے والوں عبرت حاصل کرو. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ, آنکھ والوں عبرت حاصل کرو. تم بدکاروں کی پیروی کے لیے نہیں ہو. نادان بدکار کی پیروی وہ کرے جس کے یہاں صدیق اکبر جیسا قائد نہ ہو, فاروق اعظم جیسا قائد نہ ہو, عثمان غنی جیسا قائد نہ ہو, مولا علی جیسا قائد نہ ہو, امام حسن جیسا قائد نہ ہو, امام حسین جیسا قائد نہ ہو, غوث اعظم جیسا قائد نہ ہو, طارق بن زیاد جیسا قائد نہ ہو, اللہ اکبر, صلاح الدین ایوبی جیسا قائد نہ ہو. ہمارے پاس تو ایسے اسٹارز موجود ہیں کہ لوگوں نے خواب میں بھی, بہت اچھا, بہت اچھا, واہ واہ واہ, اوروں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. خدا نے وہ ہمیں مقتدی عطا فرمائے. جاؤ ڈھونڈ لو سارے مذاہب کی تاریخ کو, ہے کسی مذہب میں قم بسم اللہ کہہ کر مردے کو واہ 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 واہ, بہت اچھا, واہ واہ واہ. لاؤ کسی مذہب میں, لوگوں کے یہاں مارنے والے تو ملیں گے, لیکن جلانے والا اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ایسا زندہ کرنے والا کہ مردے کو بھی قم بسم اللہ کہہ کے زندہ کرتا ہے, اور اللہ کے دین کو بھی نئی زندگی ہے. بے شک, سبحان اللہ, سبحان اسی اللہ. لیے ہم ان کو محی الدین کہتے ہیں. جی, غوث پاک کو صرف 11ویں میں سمیٹنے کی سازش ہو رہی ہے. غوث پاک صرف 11ویں میں سمٹنے والی ہستی نہیں ہے. جی, ایسان ثواب کی ایک شکل ہے 11ویں, لیکن غوث اعظم کی شان یہ ہے کہ بریلی کا کلندر کہتا ہے, شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. جی, ہاں, میں اپنے ہوشیار ناظم صاحب اور مولانا غلام جیلانی جیسے صاحب فن لوگوں کی طرح اتنی ہمت نہیں رکھتا کہ ہر 2 جملے پہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. نا, اب تو تمہارے عشق کا امتحان ہے
کہ غوث پاک کے نام پر بریلی کی کلندر کی زبان سے کئی ہوئی فلمیں بے شک آزائے وضو پہ وضو کی اثرات ہیں. اب سوچتے ہیں کہ یا اللہ میں فارغ ہو گیا اور یہ میرے ساتھ ہو گیا, لیکن کچھ چیزیں ان کی وہاں چھوٹ گئی. درخت سے جو چیزیں لٹکائی کوئی چیز چھوٹ گئی. اب احساس ہوا کہ یہ چیز چھوٹ گئی, اب وہ آئے گی کیسے, کیونکہ میں تو گیا نہیں وہاں